زہری کا قول یہ ہے کہ فاروق کا لقب مدینہ کے اندر جو اہل کتاب تھے یہودی، انہوں نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں ابھی تک کہا جاتا رہا کہ انبیاء کرام کی ولادت کے موقع پر یا اولیاء کرام کی ولادت کے موقع پر جلسے جلوس کرنا، چراغاں کرنا، یہ سب بدعت ہے، اور ایک خاص طبقہ ہمیشہ اہل سنت کے اندر ہی وہ سنی مکاتب کو ہی یہ الزامات دیتے رہے کہ یہ لوگ بدعت کرتے ہیں۔ کس طرح سے بدعت کرتے ہیں کہ یہ لوگ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس مناسبت سے یہ لوگ چراغاں کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، تو یہ سب بدعت ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی اپنا میلاد نہیں منایا کہ انہوں نے چراغاں کیا ہو، سڑکوں کو سجایا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اولیاء نے اور دیگر علماء نے کبھی اس کو 12 ربیع الاول کے دن میں اس طور پر جشن نہیں منایا جیسے آج مناتے ہیں۔ سارے کام بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، یا جس طرح سے آج کل باقاعدہ خوشی منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، تو اس طور کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت کی رسومات ہیں۔ بعد کے زمانے میں کسی بادشاہ نے اس کی شروعات کی تھی، لہٰذا یہ سارے طریقے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جلوس بھی نکالتے ہیں، پھر جب یکم محرم الحرام آتی ہے تو اس دن بھی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے باقاعدہ جلوس نکالتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کا جلوس ہے، اور اس میں کیا ہے، بیان ہوتی ہے حضرت عمر کی فضائل بیان ہوتے ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے کہ ابو لولو فیروز ایک مجوسی شخص تھا، اس نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، اور حضرت عمر کے لیے مصائب، اس پہ دل دکھی ہوتا ہے تو غم بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ان سارے کاموں کو یہ انبیاء کرام کی ولادت کے موقع پر وہ اسے بدعت کہتے ہیں، یعنی 12 میلاد کو یہ بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے صحابہ کرام، اور وہ بھی مخصوص صحابہ کرام، ان کے ایام کو اس طور پر منانا شروع کیا ہے جیسے کہ شیعہ حضرات وہ اہل البیت کے دنوں کو مناتے تھے، یا محبان اہل البیت، اور جس کو یہ خود میں نے آپ کو کہا یہ صرف شیعہ کے عمل کو بدعت نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ بریلوی حضرات جو 12 میلاد کو جلوس نکالتے ہیں اس کو بھی یہ بدعت کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پھر یہاں طرفہ تماشا یہ ہے کہ خود دیوبندی حضرات کے جو اکابر ہیں، ان کے آفیشیل فتاوے یہ موجود ہیں ان کی کتابوں کی، آپ ویب سائٹس کے اوپر دیکھ لیں، جو بڑی دینی درسگاہ جو ان کے اکابر ہیں، بزرگ سمجھے جاتے ہیں، بابے، انہوں نے فتوے لکھے ہیں کہ انبیاء کرام کی ولادت کے موقع پر جلسے جلوس نکالنا اور خوشیاں منانا یہ تو بدعت ہے ہی، لیکن اگر کوئی صحابہ کے نام پر اس طرح کرتا ہے، صحابہ کے جلوس نکالتا ہے ان کے دنوں کی مناسبت سے، تو وہ بھی بدعت ہے۔ لیکن اب معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں گے یکم محرم الحرام کو بینر لگ جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے وہ جلوس نکالا جائے گا، بالکل سارے وہی طریقے کے جو آج سے پہلے صدیوں سے محبان اہل البیت یا شیعہ حضرات وہ محرم الحرام کے دن میں نکالتے ہیں۔ اب یہاں ان سے پوچھنا ہوگا، ایک تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، اور دوسرا اس پر بات کریں گے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ان کے بڑوں نے تو اس دن میں جلوس نکالنے کو اور اس سارے عمل کو بدعت کہا ہے اور بدعت لکھا ہے، پھر یہ آج ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے تحقیق ہے یا اس کے پیچھے تکفیر ہے؟ یعنی کیا یہ دلیل کے اوپر کھڑے ہیں یا یہ بغض کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک مخصوص فرقے کا بغض ہے؟ تو پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے قبل یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ میں جو بھی آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ وہ اہل السنت والجماعت کی اصح کتابوں سے، اور اس موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ سنی کتابوں سے ریفرنس پیش کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ سنیت کے نام پر ایک فرقے کے لیے بغض کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر سنیت ہوتی تو آپ چپ چاپ گھر میں بیٹھتے، جس طرح آج سے پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ ربیع الاول میں چراغاں کرنا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے،
تو اب آپ کیوں نکال رہے ہیں وہ بھی صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم؟ معلوم نہیں ہے کیسے ان کو اجازت مل رہی ہے اور کس طرح سے یہ اپنے فتووں کی روشنی میں بدعت کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ دین کا یا جو شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سیاست ہو رہی ہے. تو جب پھر اس طرح سے سیاست کے مقاصد کے لیے سب کچھ کیا جائے تو پھر نوجوان تو پھر سوال اٹھاتا ہے، وہ پھر مذہب پہ سوال اٹھاتا ہے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ آیا یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اہل سنت کے جید علماء نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ابن الاسیر الجزری المتوفی 606 ہجری، ہمارے ہاں مورخ ہیں، ہمارے ہاں مستند مؤرخین میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے صحابہ کرام کی بایوگرافی کے اوپر کتاب لکھی ہے اسد الغابہ. یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی عبد الشکور لکھنوی، یہ دیوبندی مولوی صاحب تھے، عبد الشکور فاروقی لکھنوی، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے حالات زندگی میں صفحہ نمبر 667 میں لکھا ہے. اچھا، ترجمہ کرنے والے دیوبندی صاحب ہیں، فاروقی ہیں، تو ان کے لیے تو فرض ہو جائے گا کہ یہ اپنے اکابر کی بات کو مانیں. یہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذی الحج کی 26ویں تاریخ 23 ہجری کو چہار شنبہ کے دن یعنی بدھ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے اور محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو یکشنبہ کے دن دفن کیے گئے. آگے لکھتے ہیں آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن ہے، اور عثمان بن محمد اخنسی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ جو بات ابھی ہوئی ہے یہ غلط بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی وفات 26 ذی الحج کو ہوئی. اچھا، ہمارے ہاں محدثین مورخین حضرت عمر کے لیے شہادت کے بجائے وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فی الفور ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی اور وہ زخمی رہے تھے، اور اس کے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ جو اوپر یہ محرم کے حوالے سے کی گئی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی وفات 26 ذی الحج کو ہوئی اور 29 ذی الحج دوشنبہ کے دن حضرت عثمان کی بیعت کی گئی. یعنی 26 ذی الحج میں حضرت عمر کو ان کو زخمی کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت عثمان کی جو خلافت ہے اس کا آغاز بھی پھر اسی ذی الحج سے ہوتا ہے، 23 ہجری سے ہوتا ہے. اور ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر کو ابو لولو نے 26ویں ذی الحج کو دوشنبہ کے دن زخمی کیا تھا، اور اس کے بعد وہ 3 دن زندہ رہے، پھر وفات ہو گئی. حضرت صہیب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس دفن کیے گئے، اور ان کی خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینہ 5 دن تھی. بوقت وفات ان کی عمر 63 سال تھی. بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی عمر 55 سال تھی، مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے. تو ابن الاسیر جزری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 26 ذی الحج کی بات ہے جناب. اسی ذی الحج کے مہینے کے اندر ان کی تدفین بھی ہو گئی اور ان کے تمام انتظامات جو ہے وہ ہو گئے. تو یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسی بات کو آگے ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 186 میں لکھا ہے. ابن کثیر، حالانکہ ابن کثیر سلفی عالم ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. تاریخ طبری کے اندر ابن جریر طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ 217 میں یہی بات لکھی ہے. وفات اور تدفین، آپ نے بدھ کی رات 28 ذی الحج 23 ہجری کو وفات پائی. یعنی یہ اختلافی معاملہ ہے، کوئی 28 لکھ رہا ہے، 26 لکھ رہا ہے، 23 کا بھی قول ملتا ہے، آگے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بیان کرتے ہیں اور جمعرات کی صبح کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے مزارات کے پاس آپ کو دفنایا گیا. تو 28 ہجری 28 ذی الحج کا یہ قول مل گیا. اچھا، آگے عنوان دیتے ہیں تاریخ وفات میں اختلاف. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یکم محرم 24 ہجری میں ہوئی، لیکن یہ بات غلط ہے. اس قول کو انہوں نے ذکر کیا، اختلافی قول ہے.
جو صحیح قول ہے اس کو یہ لوگ پیش نہیں کرتے. کہتے ہیں اسماعیل بن محمد بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز بدھ 26 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے اور بروز اتوار 1 محرم 24 ہجری کی صبح کو مدفون ہوئے. اسی طرح آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 مہینے اور 21 دن رہی. راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات عثمان اخنسی کو بتائی. اب عثمان اخنسی جو ہے یہ کوئی شیعہ راوی نہیں ہے. عثمان یہ کہنے لگے میرے خیال میں اس خبر میں غلط فہمی ہوئی ہے، یعنی جس نے بھی یہ محرم کی بات کی یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت عمر نے 26 ذی الحج 23 ہجری کو وفات پائی اور حضرت عثمان کی بیعت خلافت 29 ذی الحج کو ہوئی ہے. کیونکہ حضرت عثمان کی جو بیعت خلافت ہے اس پر اتفاق ہے کہ یہ ذی الحج کے مہینے کے اندر ہی ہوئی ہے، محدثین نے کہا ہے، اور آپ نے اپنی خلافت کا آغاز 1 محرم 24 ہجری سے کیا. ابو معشر کا بیان ہے کہ حضرت عمر بروز بدھ 26 ذی الحج 23 ہجری کو شہید ہوئے. ان کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے. اچھا زہری کا قول. زہری یہ ہمارے پسندیدہ محدث ہیں اور کٹر قسم کی سنی ہیں. ان کی بات سن لیجیے آپ. یہ کہتے ہیں مدائنی شہاب زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر پر 23 ذی الحج کو حملہ کیا گیا اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ حادثہ 26 ذی الحجہ کو پیش آیا. سیف بن عمر تمیمی کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان 23 محرم کو خلیفہ مقرر ہوئے. یہ کمزور ہے. سیف بن عمر تمیمی جو ہے اس کو مورخین نے مسترد کیا ہے، اس راوی کو زندیق تک لکھا ہے اس بندے کو. اچھا ہشام بن محمد کی روایت ہے. ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عمر 27 ذی الحج 23 ہجری کو شہید ہوئے. آگے انہوں نے ایک اور بڑی بہترین بات لکھی ہے، فاروق کا جو لقب ہے یہ حضرت عمر کو کس نے دیا؟ تو زہری کا قول یہ ہے کہ فاروق کا لقب مدینہ کے اندر جو اہل کتاب تھے یہودی انہوں نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، کیونکہ زہری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس معاملے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہمیں نہیں ملی ہے. تو مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے انہوں نے حضرت عمر کو فاروق کا ٹائٹل دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں یہودیوں نے یہ قول ملتا ہے ہمارے یہاں حضرت عمر کو یہ لقب دیا اور ہم اس کو مسلسل استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ان کو بھی جو انہوں نے جس طرح سے سمجھا ہے اور حضرت عمر کو یہ لقب دیا ہے استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جہاں پر اس میں کم از کم حدیث تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اے عمر تمہارا نام فاروق ہے، فاروق اعظم ہے، یا یہ لقب تمہارا ہے، یا حضرت عمر نے کبھی اپنے لیے استعمال کیا. مدینہ کے اہل کتاب حضرت عمر کو فاروق کہتے ہیں، آج پوری امت کہہ رہی ہے. اور جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدیق الاکبر کہے، فاروق کہے، فاروق حاذی الامہ کہے، ہم نہیں کہتے ہیں امام علی کے لیے. یہ تخصیص کی ہوئی ہے. اور پھر اس پہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے خصائص ہو گئے ہیں، اہل سنت کے ضروریات بن گئے. او بھائی ضروریات تم نے حدیث کے خلاف بنائے ہوئے اپنے ضروریات. حدیث میں ہے امام علی کے لیے الصدیق الاکبر کا لقب ہے، تم نے حدیث کے خلاف. اب اگر کوئی اس حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ بندہ رافضی ہے. خدا کے بندے آپ خود حدیث کے اوپر نہیں چلتے ہو. اپنا نام آپ لوگ اہل الناس رکھ دیں، اہل سنت نہیں. اہل سنت ہوتے تو اہل سنت کے مطابق امام علی کا لقب ہے الصدیق الاکبر. آپ نے کیا کر دیا یہاں پر معاملہ سارا خراب کر دیا، اور آپ نے امت کو کہتے ہیں کہ نہیں جو حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے وہ رافضی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ حدیث کے مطابق عمل نہ بھی کریں. لوگوں نے کہا ہے جناب یہ تو اہل سنت کی ضروریات ہو گئی، یہ تو فرقہ ہو گیا، یہ تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر آپ نے اپنی آراء کے اوپر بات کھڑی کی ہوئی ہے نا، اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. بہرحال جناب تاریخ طبری سے میں نے آپ کو بتا دیا. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی صفحہ 163 پر یہی لکھا ہے کہ چنانچہ ابھی ذی الحج ختم بھی نہ ہوا تھا کہ آپ شہید ہو گئے. ابن خلدون نے صفحہ 317 پہ لکھا ہے یہاں تک کہ چہارشنبہ یعنی بدھ 27 ذی الحج 23 ہجری کو اپنی خلافت کے 10 برس 6 مہینے بعد جاں بحق تسلیم ہوئے. ابن خلدون ناصبی ہے، ابن خلدون اس نے بھی یہ بات لکھی ہے. طبقات ابن سعد حصہ سوم صفحہ 123 پر اس پہ بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے.
صفحہ 123. اس میں لکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی وفات 26 ذی الحج کو ہوئی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے 29 ذی الحج یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئی. انہوں نے اپنی خلافت محرم 24 ہجری سے شروع کی. اچھا، تو اب یہ سب یہ سنی کتابیں ہیں. یہ اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، طبری، ابن خلدون، تاریخ الخلفاء سیوطی رحمہ اللہ کی، وہ سب یہ بات لکھتے ہیں کہ 26 ذی الحج ہے. پھر آج مجھے بتائیں کہ یہ کس نے ان کو حق دیا ہے، اور ایک ایسا کام کہ جس کو ان کے اکابر اور بزرگوں نے بدعت لکھا. ماشاء اللہ بدعت کا آغاز کر دو اور نعرے لگاتے جاؤ. سبحان اللہ، نعرے لگاؤ، تم نعرے لگاؤ. بدعت کی تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے بدعت کے بارے میں. اور یہ نہیں معلوم، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کے جو بزرگ ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے پگڑیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بدعات کے خلاف تو بہت بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں کہ جب وہ بدعت ان کا مخالف فرقہ کر رہا ہو، شیعہ کر رہا ہے یا بریلوی حضرات کر رہے ہیں. بریلویوں کی 11ویں بدعت ہے، 40ویں بدعت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نظر و نیاز بدعت ہے. لیکن جس کو یہ جلوس کو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت اگر ان کے فرقے کا بندہ کر رہا ہو، پارٹی کے لوگ کر رہے ہوں، تو سیاست ہو رہی ہے نا بھائی. سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ آپ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، آپ سیاست کریں گے، آپ کا مذہب سے کیا تعلق ہے، آپ کا کتابوں سے کیا لینا دینا ہے. کتابوں میں آپ کچھ لکھتے ہیں، عمل کے اندر، کردار کے اندر پھر آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. السنن الکبریٰ کے اندر الجزء الثامن دار الکتب العلمیہ، بہقی رحمہ اللہ المتوفى 458 ہجری، وہ لکھتے ہیں ومات یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ، کہ حضرت عمر کا جو انتقال ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ 4 دن ذی الحجہ کے باقی تھے، یعنی 26 ذی الحج کو. مسند احمد بن حنبل میں الجزء الاول مؤسسۃ الرسالہ صفحہ 244، مسند الخطاب میں اس میں بھی یہی بات لکھی لاربع بقین من ذی الحجہ. المستدرک علی الصحیحین میں حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے جلد 3 صفحہ 93 کتاب معرفت الصحابہ یا کتاب معرفت الصحابہ، اس میں 4510 نمبر پر لکھا ہے اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ. 4 دن ذی الحجہ کے باقی تھے، تو آپ کو 4 راتیں ذی الحج کی باقی تھیں، آپ شہید ہوئے یعنی 26 ذی الحج میں. دارالفتاح دیوبند میں اس کا فتویٰ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ شو کر رہا ہوں. انہوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت عمر کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے. بعض نے 23 ہجری، یہ سارے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں. اور پھر آخر میں یوسف لدھیانی صاحب کا ایک جو انہوں نے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں جواب دیا تھا، تو اسی کو انہوں نے نقل کیا ہے. وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے، انہوں نے لکھا ہے 26 ذی الحج میں 23 ہجری بروز چہارشنبہ مطابق 31 اکتوبر 644 کو نماز فجر میں ابو لولو مجوسی نے کہ خنجر سے زخمی ہوئے، 3 راتیں زخمی حالت میں زندہ رہے. 29 ذی الحج 3 نومبر کو وصال ہوا، یکم محرم میں پھر ان کی تدفین. تو انتقال جو ہے آپ کا یوسف لدھیانی صاحب جو ان کے بڑے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 29 ذی الحج کو ہوا ہے. اندازہ کریں آپ. اور پھر لکھتے ہیں صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی. کیا کیا جائے ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود کہ ایک طرف تو دیوبند کے اکابر بزرگ ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا انتقال وہ ذی الحج میں ہوا ہے، اور یہ محرم میں ماشاءاللہ جلوس نکال رہے ہیں، اور جلوس کو پھر بدعت بھی کہتے ہیں. تو اس طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے اکثر طور پر ہمارا سنی نوجوان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مولوی صاحبان. آپ نے فرقوں کو، مسئلہ یہی ہے، میں اکثر بات کہتا ہوں کہ جب فرقہ سیاست بن جائے نا تو پھر اس میں سارے یہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. ہاں، جو مثال کے طور پر پھر کتابوں میں تحریفات بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیانت تو چلی گئی نا اب، اور سیاست میں پھر آپ نے کچھ بھی کر کے آپ کہتے ہیں بھائی میری ناک اونچی رہے، اور آپ اپنی کتابوں کے اندر سے بھی پھر سچائیاں نکالنے لگ جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب جس کی مرضی ہے وہ بدعت پر عمل کرے، اور جس کی مرضی ہے وہ اپنے اکابر کے فتووں کے ساتھ لے کے چلے. تو یہ معاملہ کتاب کا کچھ اور ہے جناب، اور ان بزرگوں کی کہانیاں کچھ اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.